الرحمن الرحيم ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا رب ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور اسی کی بڑائی ہے زمین اور آسمان میں، اور وہی غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہر حمد اور ہر تعریف اور شکر اور ہر قسم کی مدح و ستائش کے مستحق ہے۔ دنیا اور آخرت میں صرف وہی اس کے اہل ہے۔ اللہ رب العزت کے بے شمار اچھے اچھے نام ہیں، ان کی اعلیٰ اور مکمل صفات ہیں۔ دنیا اور آخرت میں پائی جانے والی ہر خوبی اور ہر حسن کا سرچشمہ وہی ہے۔ اس تناظر میں حمد کے لائق وہی ایک ذات ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی شخصی اور اس کی ذاتی اختیاری خوبی کی بنا پر عظمت و اکرام کے ساتھ اس کی تعریف کرنا۔ یہ لفظ بہت جامع ہے اور بہت وسیع ہے۔ اس کے بالمقابل شکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ثنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شکر کے معنی ہوتے ہیں کسی نعمت یا کسی احسان کے بدلے کسی کی تعریف کرنا، اور ثنا کے معنی ہوتے ہیں بار بار تعریف کرنا، مکرر سہکرر تعریف کرنا، اور مدح کہا جاتا ہے کہ کسی کی اختیاری یا اجباری جو بھی خوبی ہو اس پر اس کی تعریف کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو سچا ہے تو اس کی سچائی کی تعریف کی جائے، کوئی جود و سخا میں پڑھا ہوا ہے، سخاوت کرتا ہے، اس کی تعریف کی جائے کہ وہ اس کی خوبی ہے جو اختیاری ہے، یا اس کے پاس اللہ رب العزت نے خوبصورتی کی دولت دی ہے، حسن و جمال کی دولت دی ہے، تو یہ اس کی اختیار کی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے تعریف کرنا۔ مدح اجباری اور اختیاری دونوں خوبیوں پر تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حمد کا لفظ ان تمام الفاظ، چاہے وہ شکر ہو، چاہے ثنا ہو، اور چاہے مدح ہو، ان سے عام ہے۔ وہ ذاتی اور اصلی خصوصیت کی بنیاد پر تعریف کرنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس تناظر میں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے قرآن کریم میں جا بجا حمد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات و صفات ایسی ہیں کہ وہ تعریف کے مستحق ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہیں، تمام خوبیوں کا مرجع ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت کے انعامات، احسانات، ان کی نوازشیں، ان کی عنایتیں ایسی ہیں کہ انسان تعریف ہی کرے گا، تعریف سے پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ حمد کا لفظ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے استعمال ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں جو دنیا میں ہوئی ہیں یا ہوں گی اور ہونے والی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں حمد کا لفظ استعمال کیا ہے مخلوقات کے تذکرے میں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، روشنی اور تاریکی بنائی، پھر بھی یہ مشرک اور یہ کافر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں حمد کا لفظ مخلوقات کے تناظر میں استعمال ہوا ہے کہ تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے۔ یہ سورج اور چاند کہ اصل مستحق نہیں، اصل ذات وہی ہے۔ سورہ کہف میں بھی اللہ رب العزت نے حمد کا یہ صیغہ استعمال کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ سورہ فاطر میں دیکھیے، سورہ سبا میں دیکھیے کہ حمد کے الفاظ استعمال ہوئے
الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الأولى في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. اس طرح کے الفاظ ہیں. اور سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تو یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی اصل حمد کے مستحق ہے, تعریف کے مستحق ہے. اور ان کی حمد ایسی ہے کہ ان کی خصوصیات اور ان کے امتیازات یا ان کی ایسی اللہ رب العزت کی ایسی تخلیقات ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے حمد کے مستحق ہے. حمد کا لفظ اگر دیکھا جائے تو خود اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے حمید کا لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے. کہیں غنی حمید کا لفظ استعمال ہوا ہے, کہیں ولی حمید کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے, اور کہیں استعمال ہوا ہے کارساز ہے اور تعریف کے لائق ہے. اور یہی حمد کا لفظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. احمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, اللہ کی نعمتوں پر, اس کے انعامات پر, اس کی نوازشوں پر سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں اس امت کی جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کا نام حمادون ہے, یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والی ہے. چاہے خوشحالی کا موقع ہو یا تنہائی کا موقع ہو, یہ امت اللہ رب العزت کو یاد کرتی ہے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر حالات آئے, نشے و فراز آئے زندگی کے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. تو اللہ کی تعریف کرنا, خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرنا, غمی میں بھی, یہ ہر انسان سے اس کا مطالبہ ہے. حدیث پاک کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک جھنڈا دیا جائے گا, اس کا نام ہوگا لواء الحمد, حمد کا جھنڈا. اور حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سارے انبیاء اس جھنڈے کے پیچھے ہوں گے اور میں آگے ہوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہو. ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک محل بنایا ہے, ایک گھر بنایا جس کا نام ہے بیت الحمد. کسی کے چھوٹے بچے کا, شیرخوار بچے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم نے اس بچے کی جان لی, وہ بالکل معصوم تھا, آخر اس کے باپ نے اس کے انتقال پر کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جملہ سن کر اتنا خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں جنت میں ایک گھر بنا دو, ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو, یعنی تعریف کا گھر, سناخانی کا گھر. اس طرح سے اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں. تو حمد کا کلمہ بہت عمیق ہے اور بہت دقیق ہے اور بہت معنی خیز ہے اور بہت وسیع ہے. اور حدیث میں وہ الفاظ موجود ہے کہ سب سے افضل ذکر ہے, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. یعنی انسان اگر لا الہ الا اللہ کے ذکر کرتا ہے تو ایک افضل ذکر کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ اگر سارے آسمان و زمین ایک پڑھنے میں جمع کر دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں ہو تو یہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا, وزنی ہو جائے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ افضل ذکر. اور اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ, بہترین دعا, بہترین مناجات اللہ تعالیٰ سے جو کی جا سکتی ہے وہ الحمدللہ ہے. بظاہر تو اس میں اللہ کی تعریف ہے, لیکن تعریف سے جب تعریف والا خوش ہوگا یا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو اس کے بدلے نوازے گا. اور یہ ایک معمول ہے کہ جب تعریف کی جائے تو تعریف والا خوش ہوتا ہے, پھر نوازتا ہے اور بے انتہا نوازتا ہے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے حمد کا ہم سے مطالبہ کیا ہے, تعریف کا ہم سے مطالبہ کیا, اس کی تعریف کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے گا. اب دیکھیے سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو اس وقت جس دعا کی تلقین کی گئی ہے اس میں بھی حمد ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اس میں بھی حمد کی بات ہے. کھانے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, اس میں بھی حمد ہے, تعریف ہے اللہ رب العزت کی. اسی کے ساتھ بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العذى وعافانی, اللہ تعالیٰ نے ایک نجاست کو ہمارے جسم سے دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو یہ حمد کا لفظ بہت قابل قدر ہے اور بہت استعمال کے لائق ہے. ایک آخری حدیث رسول پاک علیہ السلام سے منقول ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کاموں کی تکمیل ہوتی ہے. اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو یہ حمد سے متعلق یہ باتیں ہیں جو ہمیں ہر وقت مستحضر رکھنی چاہیے, خاص طور سے اللہ رب العزت کی تعریف وہی تعریف کے لائق ہے, وہی تعریف کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں اپنے تمام وجود کے ذریعے سے تعریف کرنے, شکر ادا کرنے اور نعمتوں کی قدر لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.